والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا هادينا الأمي المكي المدني العرشي الهاشمي سدرة المنتهى قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المحتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلاة آج بیان سے قبل ایک بار سورہ الحمد اور تین مجلس کی بھی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے انجمن اکبریہ کے جتنے بھی ممبران ہیں، منتظمین ہیں، معاونین، ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے جہاں جہاں بھی آج فاطمہ کے لال کی عزاداری ہو رہی ہے ان تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے مل جل کر حضرت محمد آل محمد پر بلند کر صلوات پڑھیں. قیامت واقع ہونے والی کتاب قرآن مجید سے سورہ شورى میں پروردگار اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. بہت آسان اور اصطلاحی ترجمہ زیادہ تر میں قرآن کی آیتوں کا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر جوانوں کو آیت سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم ترجمہ ضرور سمجھ میں آئے. پروردگار اپنے محبوب ترین پیغمبر کے وسیلے سے ایک اہم ترین پیغام قرآن مجید کے حوالے سے اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرے حبیب میرے بندوں کو کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى. اگر کوئی بشر اپنے اللہ کی بارگاہ نذرانِ عقیدت کے طور پہ، اجر رسالت کے طور پہ، اجرت حیات کے طور پہ کچھ پیش کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے تو اے میرے حبیب میرے بندوں سے صاف صاف کہہ دو ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا تخت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا تاج نہیں چاہیے، ہمیں ان کا مکان اور محل نہیں چاہیے، ہمیں ان کی
کی شان اور شوکت نہیں چاہیے، ہمیں ان کی آل اور اولاد نہیں چاہیے، ہمیں ان کا تحف و احتشام نہیں چاہیے۔ الا المودۃ فی القربیٰ، اگر بندوں کی جانب سے پروردگار کو کچھ چاہیے تو صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ صاحبان تشریف فرما ہے، اگر اس آئے مودت کا کم پڑھا لکھا مولوی بھی ہوگا کہ جسے صرف عربی پڑھنا آتا ہوگا سمجھنا نہیں آتا ہوگا، صاحبان تشریف فرما ہے، اگر اس کا مختصر اور پہلا نتیجہ بھی کوئی بھی مولوی اگر نکالے گا تو پہلا نتیجہ اس آیت کا یہی نکلے گا جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، محبت آل محمد ایک طرف۔ دیکھیے بولنا آپ کی فطرت ہے اور یہ سر ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان نہیں بولتا ہے، انسان کا ضمیر بولتا ہے، انسان کا خون بولتا ہے، انسان کی فطرت بولتی ہے، انسان کی تربیت بولتی ہے۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں تاکہ نتیجہ دیتا ہوا آگے بڑھوں۔ اللہ اس آیت میں پہلا پیغام قیامت تک کے لیے بندوں کو دے رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، محبت آل محمد کا معیار ایک طرف، تو پھر جملہ کہنے دیجئے، جب دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی اہل بیت کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ اہل بیت کے کردار کا کیا مقابلہ کر رہا ہے؟ صلوات پڑھنے محمد اس سے بہتر صلوات پڑھنے محمد والے اور محبت محمد والے محمد، قرآن اور عظمت محمد والے محمد، اس عنوان سے انشاءاللہ اس سمسر مجالس کو خطاب کروں گا۔ کئی سال کے وقت کے بعد آپ کے درمیان پھر سے حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ جو چہرے کبھی برس حسین کی زینت رہا کرتے تھے، جو آج ہمارے آپ کے بیچ، خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، جو لوگ ہیں انہیں سلام کیا۔ آئے مودت توجہ دارا تمیز کا مرحلہ طے کرتے ہوئے آج کے اہم ترین تاریخ کے عنوان سے اس امام کی بارگاہ میں شرفیابی ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آج مجلس کا اصل موضوع ہے اور مجلس کا تقاضا ہے۔ صاحبان تشریف فرما ہے، آئے مودت کی سب سے زیادہ اگر کسی امام نے تشریح، توضیح، تشہیر، تفسیر کسی امام نے بیان کی ہے تو وہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق۔ پہلے ہمارے امام ہیں جنہیں کم و بیش 10 سے 12 سال کا بنی میاں اور بنی عباس کے درمیان جو کنٹروورشیل پیریڈ تھا اس میں جو امام کو بڑی مہلت ملی تھی، تو اس میں سب سے زیادہ اگر امام نے کسی آیت کی تشریح کی ہے تو وہ آیت مودت۔ اس کے بعد دوسرے امام ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اس آیت کی بھی بہت تشریح، بہت تفصیلات بیان کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام ہیں زین العابدین علیہ السلام۔ توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، کل کی گفتگو جہاں سے بھی عالم دین سے چھوڑی ہوگی، ظاہر سی بات ہے جب شہادت امام شہارت تھی انہوں نے بھی چوتھے امام کا ذکر ضرور کیا ہوگا، لیکن بس وہیں سے گفتگو جہاں سے ختم ہوئی اسی سلسلے کتاب کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا مائک کا اگر ویلو بڑھا دیا جائے، وہی کو بڑھا دیں تو مجھے بہت سہارا ملے گا کہ صلوات والے محمد والے اب تھوڑا نوجوانوں کے لیے بھی اس
میں دو امام نے سلوری کا دعویٰ کیا ہے. یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ پہلے امام کے جنہوں نے ایک بار نہیں ہزاروں بار ممبر سے کہا سلونی سلونی جو کچھ پوچھنا ہو ہم سے پوچھ لو، اس امام کو امام المتقین کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے. یہ ہمارے پہلے امام ہیں جنہوں نے کئی ہزار بار دعویٰ کیا ممبر سے. اس کے بعد جو دوسرے امام ہیں دعویٰ کرنے والے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام. جو فرمائیے گا ان کے بعد ایک دوسرے امام ہیں جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا. نہ پہلے کے سلونی کے کاٹ میں کوئی کھڑا ہو پایا اور نہ دوسرے کے سلونی کے دعوے میں کوئی کھڑا ہو پایا. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، جو لفظ سلونی کی کاٹ نہ کر سکے وہ من کن تو مولا کی کاٹ کیا کر پائے گا. سلوات بولے محمد والے محمد پر. اب آئیے توجہ دارو، اس کے بعد جو ہمارے چوتھے امام نے اس آیت کی تقریر کی ہے، صاحبان علم ہے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. کربلا سے لے کے شام تک، پھر واپسی مدینہ تک اہل علم ہے، علماء مقاتل میں اختلاف ہے خطبات کی عدد کا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جانے میں بھی خطبہ دیا ہے اور واپسی میں بھی خطبہ دیا ہے. کوفے میں بھی دیا ہے، کوفے کے بازار میں بھی دیا ہے، کوفے کی مسجد میں بھی خطبہ دیا ہے اور دربار ابن زیاد میں بھی خطبہ دیا ہے. اس کے بعد جتنے بھی حلب حمص چھوٹے چھوٹے جو شہروں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ شام تک پہنچا ہے. تو امام ہر شہر میں توجہ فرمائیے گا دو ہی ذات تھی جو خطبات سے لوگوں کے زمین کو جھگڑ رہی تھی. ایک ذات کا نام سید سجاد ہے اور دوسری ذات کا نام زینب قدرہ ہے. یہ تاریخ کربلا کا ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اس آیت کے پس منظر میں چوتھے امام کی بارگاہ تک پہنچوں اور پھر ان کے بارے میں کچھ آپ کے درمیان عرض کرتا ہوا مجلس کو تمام کر دوں. اب آئیے تقریباً 15 سے 16 خطبات ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے جانے سے لے کے اور واپسی سفر مدینہ تک خطبہ دیا ہے. لیکن آپ کسی بھی مقتل کی کتاب میں اٹھائیے گا تو امام نے جب بھی خطبہ دیا ہے تو آئے معطل سے بھی شروع کیا اور آئے معطل پر ہی ختم کیا. چلیے خطبہ ہے، تقاضائے منبر یہی تھا کہ قرآن کی آیت سے گفتگو شروع ہو اور قرآن کی آیت سے گفتگو ختم ہو. لیکن صاحبان علم میں ایک جملہ امام کا کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اے میرے مولا، آپ کو اپنے خاندان کی فضیلت، عظمت، اہمیت، ریپوٹیشن منبر پہ بیان کرنی تھی تو آپ نے آئے معطل پڑھی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب چلیے بازار میں جو مل رہا تھا پوچھ رہا تھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے کہا نا علی ابن حسین. کہا تمہارا خاندان کون سا ہے؟ تو خاندان نہیں کہا، دوسرے آئے معطل کی تلاوت کی. کہا میرا خاندان روکتے ہو تو اللہ فلکم اجرن الا المودۃ فی القربى. جو پوچھ رہا تھا، جس نے بھی خاندان پوچھا، جس نے بھی قبیلہ پوچھا، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو طالب کے خاندان سے ہوں، میں ہاشم کے خاندان سے ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے خاندان سے ہوں، میں فاطمہ کا فرزند ہوں، میں خدیجہ کا فرزند ہوں. ایک آیت پڑھی اور 70 بار یہی آیت پڑھی. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک شام کا سر پھرا تھا جو امام کے پیچھے لگا، جب جب سوال کرتا ہے امام اسی آیت کا جواب دیتے ہیں، اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. آنے والے قائدین، ہم تجھے تیرا شجرہ پوچھ رہے ہیں، تیرا خاندان پوچھ رہے ہیں، تیرا قبیلہ پوچھ رہے ہیں اور تو ہر کے جواب میں یہی آیت پڑھتا ہے. امام نے پلٹ کے کہا اگر تجھے آیت سمجھ میں آ گئی ہوتی تو تم نہ میرا خاندان پوچھتا نہ میرا قبیلہ پوچھتا. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، میں تمہارا خاندان پوچھتا، تم میرا قبیلہ پوچھتا. کیا اس آیت سے تیرے قبیلے کا کیا لینا دینا؟ اس آیت سے تیرے خاندان کا کیا لینا دینا؟ کہ آیت کا ترجمہ سمجھ. اللہ کس خاندان کی محبت مان رہا ہے، اللہ کس قبیلے کی محبت مان رہا ہے، اللہ کس فیملی کی محبت
اگر بےلور ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری زمانوں میں حالت ہے بخاری میں بھی ہم مجبور کو بولے ڈھونڈ لیتے ہیں. قسم خدا کی آخری مجمع تک آج اس کا تابوت اٹھانے آئے ہو جو بیمار ہو کے بھی ساری دنیا کو چھپا دے رہا ہے. اس سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا. آج بہت اہم شب ہے. آج اس غریب کا تابوت قسم خدا کی آج اپنے ذہن کو, فکر کو, مزاج کو, طینت کو, ضمیر کو, درد کو کہیں اور چھوڑو. یہاں آئے ہو تو روح لے کر آؤ, پاکیزگی لے کر آؤ, ماں کی تربیت لے کر آؤ, خون کا تقاضا لے کر آؤ. جب اہل بیت کی ملت میں شامل رہو گے تو یہاں بھی عزت دار رہو گے اور وہاں بھی عزت دار رہو گے. قسم خدا کی یہ شامی کا جملہ ہے جو اہل بیت کے خاندان کا سخت ترین دشمن تھا اور امام چار اس کو پہچان رہے تھے اور کافی دور تک امام کے پیچھے پیچھے گیا. لیکن اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو خطابت اسی کے سہارے آگے بڑھ جائے گی. علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, امام چار کے ماننے والے بیٹھے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. امام چار کے پیچھے پیچھے گیا کہ میں نے ایسا چہرہ دیکھا کہ اس سے پہلے کسی کا چہرہ نہیں تھا, اس کے بعد کسی کا چہرہ نہیں ہے. اور امام کو اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ ہتھیلیاں پڑی ہوئی, زنجیروں میں جکڑا ہوا, بیڑیاں پڑی ہوئی, لنگر پڑے ہوئے, تو گلے میں پڑا ہوا. لیکن اب کمال یہ ہے اللہ کیسے انقلاب لاتا ہے, اللہ کیسے ہدایت کرتا ہے, اللہ کیسے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرانے کا موقع دیتا ہے. یہ ہم غلاموں کو سبق لینا چاہیے. اب کچھ دیر پہلے وہ کہتا ہے کہ اے قیدی, جب میں شام سے چلا تھا تو تیرے خاندان کی برائی کرتا ہوا یہاں تک آیا, لیکن اب تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کسی اور خاندان کا چہرہ نہیں ہے. کیا امام نے کہا کہ اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو بس سمجھ لے میں حسین کے نواسے, محمد کے نواسے, حسین کا بڑا بیٹا ہوں. بس اس نے متاثر ہوا, ساتھ ساتھ چلتا رہا. جیسے ہی شام کا بازار آیا, امام سجاد کے خطبے سے پہلے یہ اس کا تاریخی جملہ ہے, شام کے بازار میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اے بے حیاؤ, ارے کیا کیا جملے ہیں اس کو, اے بے شرمو, یہ جو تمہارے سامنے قیدی لے کر آیا ہے, یاد رکھنا ظالم اسے زنجیروں میں جکڑ سکتے ہیں مگر اس کے کردار میں کسی نے طاقت نہیں ہے جو ہتھیلیاں لگا دے, تکلیف بنا دے. صلوات پڑھ دے محمد. اس نے کیا کہا, ان کے جسم کو قید کیا جا سکتا ہے مگر ان کے کردار کو, ان کے نور کو, ان کی فضیلتوں کو, ان کے کرامات کو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ قید کر لے. اب آئیے امام صحابہ کے ماننے والے, امام کے دو لقب ایسے ہیں جو کسی امام کو نہ ملے. شاید میں اپنے ایسے گفتگو پہ آ گیا ہوں بغیر کسی ترغیب کے, توجہ بتا رہی ہوں. ہمارے چوتھے امام کے 17 القاب ہیں, چاہے 2-3 القاب کی وضاحت کرتے کرتے میرا وقت ہو جائے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام, یہ میسج جوانوں سے لے کے بزرگوں تک پہنچ جائے. لیکن سارے القاب میں مشہور آپ کے 2 لقب, ایک زین العابدین, ایک سید الساجدین. پر دیکھیے عبادت گزار مجمع ہے, اگر آپ اس القاب پر اپنے ایمان کو تازہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ توجہ فرمائیے گا میرے لیے. امام کے 2 لقب, سید الساجدین, زین العابدین, کسی امام کو یہ لقب نہیں ملا. اچھا اب ایک جملہ مجمع تک جا رہا ہے, اس کی قدر کریے گا تب چوتھے امام کی فضیلت آپ تک پہنچ پائے گی. دیکھیے
یہ ضروری نہیں ہے کہ جاہل خاندان میں کوئی عالم پیدا ہو. توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ یہ تمہید کا جملہ ہے اور آپ تک پہنچاتے ہوئے نتیجہ آپ کو دوں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جاہل خاندان میں کوئی عالم پیدا ہو، اور اگر اتفاق سے یہ جاہل خاندان میں کوئی عالم پیدا بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مشہور ہونا بہت آسان ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے تو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اور آپ واضح کروں، ایک تو کسی جاہل خاندان میں کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگر اتفاقاً کوئی جاہل خاندان میں عالم پیدا ہو گیا، عالم بن گیا، تو اس کا مشہور ہونا بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے یہ پوری ٹیم لگ جاتی ہے اسے مشہور کرنے میں. میں کیا کرنا چاہتا، اچھا بزدل خاندان میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی بہادر بیٹا پیدا ہو. کوئی خیبر کے ماننے والے بیٹھے ہیں، آپ نہیں بولیے گا تو کون بولے. تو بزدلوں کے خاندان میں بہادر بیٹا پیدا ہونا مشکل ہے، اور اگر وہ اتفاق سے کوئی بزدل بھگوروں کے خاندان میں کوئی ایک بہادر پیدا ہو بھی گیا تو اس کا مشہور ہونا بہت آسان ہوگا. کنجوسوں کے خاندان میں کسی سخی کا پیدا ہونا، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مشکل ہے. لیکن اگر کوئی اتفاق سے کنجوسوں کے خاندان میں کوئی ایک سخی بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ سارے کنجوسوں کا نام ڈبو دے گا اور خود مشہور ہو جائے گا. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، میں کن کن مثالوں کو آپ کے سامنے رکھوں، بس مختصر یہ ہے کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جہاں کسی کا پیدا ہونا ممکن ہے اور مگر اس کا مشہور ہونا بہت آسان ہے. لیکن جس خاندان میں سب کے سب عالم ہوں، جس خاندان میں سب کے سب بہادر ہوں، جس خاندان میں سب کے سب سخی ہوں، میں جواب کرنا چاہ رہا ہوں، جس خاندان میں سب کے سب شجاع ہو، اس خاندان میں کسی کا مشہور ہو جانا، کیا سن رہے ہو، اس خاندان میں کسی کا مشہور ہو جانا یہ واقعی اس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، اس کی سب سے بڑی عظمت ہے. بھائی علی بھی عابد، حسن بھی عابد، حسین بھی عابد، محمد باقر بھی عابد، امام جعفر بھی عابد، مفتی کاظم بھی عابد، کیا عرض کر رہا ہوں، امام رضا بھی عابد، امام تقی بھی عابد، امام نقی بھی عابد، امام عسکری بھی عابد، امام قائم بھی عابد، سب عابد ہیں، لیکن کوئی زین العابدین نہ بنا. یہ ہمارے چوتھے امام کا شرف ہے جو سید الساجدین بھی بنا، زین العابدین بھی بنا. یہ سب بات پڑھتے محمد دو آیت پڑھوں گا. ماشاءاللہ قرآن سمجھنے والے بیٹھے ہیں، کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں امام کی عظمت کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے خطابت کے سفر کو آگے بڑھا دوں. لیکن اگر آپ بولتے رہیں گے تو مجھے بھی بڑی تقویت ملتی رہے گی. یہ فرش وہ ہے جہاں بڑی اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے بڑے تقاضے ہیں. ماشاءاللہ آپ سلامت ہیں. لیکن اب آئیے قرآن سے پوچھا جائے کہ زین العابدین اور سید الساجدین کی عظمت کیا ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں تو قرآن ایک آواز دے رہا ہے سورہ صاد میں. یہ آیت آخری مہینے تک پہنچ رہی ہے، اسے کوٹ کر لوں گا. پروردگار سورہ صاد میں فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے، ملائکہ سے کیا کہہ رہا ہے. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. دیکھیے بڑے اہم تشریف فرما ہے اور اس کی حکمت اور اس کے فلسفے کو سمجھیے گا تب امام چہارم کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اور جنہیں روحانی اور جسمانی شفا چاہیے وہ امام کی فضیلت میں خاموش نہیں بیٹھے گا. پروردگار کس سے خطاب کر رہا ہے؟ بندوں سے نہیں، نبیوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، پرندوں سے نہیں، درندوں سے نہیں، جانوروں سے نہیں، ملائکہ کی صف میں. دیکھو اے فرشتوں، اے ملائکہ،
جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں، ویدا سویتہ، جب میں اسے تراش کے پیکر بشریت میں ڈال لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور جب میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ لیکن میں نے ترجمہ آمدن یہ کیا ہے، میں کہاں لے کر آنا ہے، تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ اب ایک نتیجہ دے رہا ہوں، پروردگار عالم نے فرشتوں کے، ملائکہ کے اسٹیٹس کو بلند کیا ہے۔ نہ اس سے آسان مرحلہ نہیں ہوگا، ملائکہ کے معیار اور درجے کو پرموٹ کیا تو انہیں ساجدین کی صف میں کھڑا کیا۔ اگر سمجھ رہا ہو تو ذمہ داری کے ساتھ فرش میں بیٹھو، پھر آسان کر رہا ہوں۔ قرآن سورہ 7 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں، تم نے میری ہزاروں سال سے عبادت کی ہے، صلہ لے لو، انعام لے لو، توبہ لے لو، تم نے رکوع کیا ہے نا، میرا قیام کیا ہے نا، سجدہ تو عرش پہ بھی ہو رہا تھا مگر ساجدین کا خطاب نہیں دیا تھا۔ پوری ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہو، اور جس ذمہ داری سے پڑھ رہا ہو اتنی ذمہ داری سے آپ کو سننا بھی پڑے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ نہیں فرشتوں نے؟ سجدہ کرتے آ رہے تھے مگر انہیں ساجدین کا خطاب نہیں دیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ساجدین بننا ہے تو اس آدم کے پتلے کے آگے سجدہ کرو، یہ تمہارا اسٹیٹس بلند کرے گا، تمہارا درجہ بلند ہوگا اور تم پرموٹ کر جاؤ گے، تم ترقی کر جاؤ گے۔ تو اب اللہ نے فرشتوں کے درجے کو جب بڑھایا تو انہیں ساجدین کی صف میں کھڑا کیا۔ اب آئیے سورہ انبیاء، پہلا سورہ پہلی آیت پڑھ لی، سورہ انبیاء میں پروردگار عالم انبیاء کے بھی اسٹیٹس کو، انبیاء کے بھی درجے کو بلند کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ کے بلند کر رہا ہے؟ آیت پڑھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً أَن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَهُ عَابِدِينَ۔ آیت پڑھ لی۔ پروردگار ملائکہ کے بعد اب انبیاء سے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے درجے کو بڑھا رہے ہیں، تمہارے وقار اور عظمت کو ہم بلند کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم نے تمہیں رسولوں کی فہرست سے نکال کر، انبیاء کی فہرست سے نکال کر تمہیں امام بنایا۔ بھائی امین بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً أَن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء، توجہ دے رہا ہوں۔ تو ہم نے تمہیں امام بنایا اس لیے تاکہ تم ہدایت کر سکو، ہدایت پہنچا سکو بِأَمْرِنَا، جو ہم تمہیں حکم دیں، جو ہمارا امر ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، پھر اللہ کہہ رہا کہ ہم نے ان کے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے ان پر وحی نازل کی، کس چیز کی؟ عمل خیر کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے کی، وإیتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے کی، وکانوا لہ عابدین، جب انہوں نے یہ چیزیں کر لیا تو وہ عابدین بن گئے۔ اے بات مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب نتیجہ آپ تک جا رہا ہے، جو بولے گا وہ خوش نصیب ہوگا، جملہ آپ تک، وہ عابدین بن گئے۔ اللہ نے ملائکہ کے وقار کو بڑھانے کے لیے ساجدین بنایا، انبیاء کی عظمت کو بڑھانے کے لیے عابدین بنایا۔ اب اس امام کی عظمت کتنی بڑی ہوگی جو ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو جائے تو سید الساجدین بن جائے، جو انبیاء کی صف میں کھڑا ہو تو زید العابدین بن جائے۔ بھائی معاف کر دو، تھوڑا سا جن کا اللہ عاشق ہے، جن پہ اللہ
ابتدائی عابدین بنا کر جو ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو تو سید الساجدین بن جائے، انبیاء کی صف میں آئے تو زین العابدین بن جائے۔ اور میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا والوں عظمت پہچانو حسین کے اس بیٹے کی کہ جس کے سجدوں کے مقابلے میں کوئی سجدہ نہ کر سکا، جس کی عبادت کے مقابلے میں کوئی عبادت نہ کر سکی، تو اس کے علم اور کردار کے آگے کوئی ایسا ویسا کیا پائے گا؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہی وجہ تھی کہ دربار ابن زیاد میں یہ تاریخ کے جملے ہیں، جب امام نے ابن مریمہ کہا، اس سے بڑا جملہ نہیں ہوگا، تو وہ اس لائق نہیں تھا کہ امام چہرم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نے اس کو للکارا تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے بیٹھ گیا۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب امامت بولتی ہے تو خلافت کے چہرے پہ نقاب پڑ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کچھ پہ لعنت ہو یہاں کی، زمانہ سلام کرتا ہے۔ یزید عابد نے اس لیے خوف کھا ڈالا، شیر کے اوپر سے چوٹ کھائے ہوئے زندہ رہی کے ساتھ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہمارے امام کے القاب ہے نا، یہ دو لقب پر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہوئے گفتگو آخری مرحلے سے قریب کر دوں گا۔ اس کے بعد ایک آپ کا لقب ہے آدم آل محمد، نہیں متوجہ نہیں ہوئے، آدم آل محمد یہ ہمارے چوتھے امام کا لقب ہے۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک جملے سے اس کا ترجمہ کروں گا، سمجھنے والے جو سمجھ جائیں گے وہ اس جملے کا حق ضرور ادا کریں گے۔ آدم آل محمد کا نام امام سجاد ہے۔ اب ذرا جو اسٹیٹس، جو معیار، ترجمہ جا رہا ہے بشریت کے اعتبار سے، توجہ فرمائیے گا، جناب آدم کا ہے بشریت کے معیار سے، وہی اسٹیٹس وہی معیار آل محمد کو لے کر امام سجاد کا ہے۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے، بشریت کے جس معیار پر آدم ہے، اہل بیت اور آل محمد کے اسٹیٹس کو دیکھا جائے تو جس معیار پر آدم ہے اسی معیار پر امام سجاد ہے۔ اس کے بعد دوسرا لقب نوح ہے اہل بیت۔ بہت بڑی بات، چند جملوں میں اس کا بھی ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں اور یہیں سے مجلس مسائل کی منزل کو طے کرے، لیکن توجہ کا تعلیم نوح ہے اہل بیت۔ یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ جناب نوح اولو العزم پیغمبر ہے، اور جناب نوح کا سب سے بڑا لقب کیا ہے شاید کسی کو معلوم ہو تو ضرور بول دے گا۔ جناب نوح کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ ابو البشر ثانی۔ اور یہ لقب دینے والے کوئی اور کسی مکتب کے مولوی اور ملا نہیں ہے، یہ جتنے القاب امام کو دیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق نے دیے ہیں۔ امام صادق نے دیے، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا، سید الساجدین کا بھی انتخاب امام صادق نے کس اعتبار سے کیا کہ جس کے خاندان میں سرداری ہی سرداری ہو؟ نہیں ہم بچے نہیں بھائی، نانا سید المرسلین، دادا سید المسلمین، نہیں ہم بچے ہے کہ نہیں ہے؟ باپ سید الصابرین، چچا سید المومنین، پھر باپ پہ سید الشہداء، میں کیا سن رہے ہو؟ پانچویں امام سید العلوم، چھٹے امام سید الصادقین، ساتویں امام سید القادمین،
تو جناب نوح کا سب سے مشہور لقب ہے ابوال بشر ثانی، ابوال بشر اول جناب آدم، ابوال بشر ثانی جناب نوح۔ تھوڑا بچوں کے لیے واضح کر دوں، دو جملوں میں فرق سمجھ میں آ جائے اور انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ یعنی آدمیت کی ابتدا جس ذات سے ہوئی ہے اس کا نام آدم، انسانیت کی ابتدا جس ذات سے ہوئی ہے ان کا نام ہے آدم۔ انہیں ابو الآدم بھی کہا جاتا ہے، ابو بشر بھی کہا جاتا ہے جناب آدم کا۔ لیکن اب جناب نوح کو ابو البشر ثانی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب آگ کا دور آیا اور سیلاب آیا تو ساری بشریت ڈوب رہی تھی، ساری آدمیت ختم ہو رہی تھی، ساری انسانیت کا جنازہ اللہ کے عذاب سے نکل رہا تھا۔ اس وقت جو انسانیت کشتی میں سمٹ کے آ گئی، نہیں بھگ رہے ہو تو بتا دینا، اس وقت جو بشریت کشتی میں سمٹ کے آ گئی، اس وقت جو آدمیت کشتی میں سمٹ کے آ گئی، پھر وہاں سے دوبارہ انسان کی نسلوں کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب یہ طے ہوا کہ اگر آدم کے بعد نوح نہ رہے ہوتے تو بشریت ختم تھی، آدمیت ختم تھی، انسانیت ختم تھی۔ لہذا انہیں ابو البشر ثانی کہا گیا کہ بشریت کو دوبارہ جو زندگی دے دے، آدمیت کو دوبارہ جو حیات دے دے، انسانیت کو دوبارہ جو تازگی دے دے، اس کا نام ہے نوح۔ بھائی متوجہ رہیے گا، وہ ہے ابو البشر ثانی، امام چہارم کا لقب نوح ہے اہل بیت۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جب دین کی کشتی سیلاب کے تھپیڑوں میں موجیں مارتے ہوئے ڈگمگاتی ہے اور انسانیت اور بشریت کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت نوح ناخدا بن کے آگے آئے اور دنیا والوں کو بتایا کہ جو کشتی میں سوار ہے دنیا ختم ہو سکتی ہے، نہ کشتی ڈوبے گی نہ کشتی کا ناخدا ڈوبے گا۔ اب متوجہ رہیے، اس لیے انہیں ابو البشر ثانی کہا گیا۔ وہ دین کی کشتی تھی جس کو پار کر کے لے آیا نوح، لیکن جب اہل بیت کی کشتی یزیدیت کے ظلم و استبداد میں ڈگمگا رہی تھی، ڈوب رہی تھی، تو یہی امام چہارم تھے جو اس کشتی کے ناخدا بن کر کربلا سے شام، شام سے مدینے تک اس کشتی کو بچا کر لے آئے اور دنیا والوں کو بتا دیا سارا خاندان مٹ سکتا ہے، علی کا خاندان نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھ رہے محمد دنیا کا ہر خاندان ختم ہو سکتا ہے، لیکن نوح ہے اہل بیت۔ امام چہارم نے دنیا کو بتایا کہ یہ اہل بیت کی کشتی ہے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، ڈبونے والے ڈوب جائیں گے، ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، جب کل کی یزیدیت حسینیت کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آج بنی میاں کی دسترخوان پہ کتوں کی طرح روٹیاں کھانے والے یہ حسینیت اور حسینیت کے چاہنے والوں کا کیا بگاڑ پائے گا؟ اس لیے کہ ہم کسی اور کے سہارے نہیں جیتے، جس کے سہارے زمانہ جی رہا ہے ہم اس کے وکیلے پہ جی رہے ہیں۔ لیکن ان کے صلوات پڑھنے محمد والے محمد آخری دو بات، اور یہاں سے مسائل کی منزل کو طے کرنا ہے، لیکن توجہ بتا دوں، امام چہارم، اللہ اکبر، مجھے خطبہ نہیں پڑھنا ہے لیکن وہ بات پیش کرنی ہے جس کی اشد ضرورت ہے۔ جب یزید کے دربار میں، توجہ فرمائیے گا، بہت اہم ترین بات آپ کی خدمت میں عرض ہونے جا رہی ہے اور یہیں سے مسائل کے منزل کو طے کروں گا۔ جب یزید کے دربار میں امام چہارم قیدی بن کر گئے، قسم خدا کی آج کے اس ایک جملے سے نوجوانوں کو بڑی ہمت ملے گی، بڑا حوصلہ ملے گا اور سبق
میں ملے گا کہ دیکھو ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہمیں کس طرح بولنا چاہیے. ایک میسج بھی ہے اور امام عالم سے سبق بھی ہے اور فضیلت بھی ہے. جس کے دل میں علی بیٹھتے ہیں وہ فضائل میں کبھی خاموش نہیں رہتا. اس کا تقاضا ہے. آخری مجمع پر بات جا رہی ہے. جب یزید نے کہا کہ یہ قیدی کون ہے اسے آگے لے آؤ، قسم خدا کی مقتل کی ہر کتاب میں یہ جملہ ملتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. امام جب یزید کے سامنے چل رہے تھے تو دربار کے آگے وہ جگہ کافی کھلی رہتی ہے، سارا منظر آپ کے سامنے. امام رکوع کے بل آئے، جھکے ہوئے آئے. عسکری ہے، بیڑی ہے، نذیر ہے، توق ہے. بڑی منظر کشی ہو رہی ہے. پورے مہینے کی توجہ چاہتا ہوں. اس نے یزید نے کہا کہ عمر سعد کو بلاؤ. عمر سعد آیا. کہا کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے میرے سامنے آیا ہے؟ عمر صاحب نے کہا کہ آپ خود پوچھ لیجئے کہ یہ کون ہے. جو تھکے گا وہ ذمہ دار اپنا ہوگا. توجہ فرمانا. یزید نے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پہلا سوال کیا، من انت، تم کون ہو؟ توجہ فرمائیے گا. گردن جھکی ہوئی ہے لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ آواز کی وہ گونج تھی، آواز کی وہ دھمک تھی کہ پہلے ہی جواب میں یزید کے پیر کام گئے. بھائی جو تھکے گا وہ ذمہ دار ہوگا. من انت، تم کون ہو؟ پلٹ کے کہا. توجہ فرمائیے گا. انا وارث الدین، انا وارث الکعبہ، انا وارث القرآن، انا وارث رسول اللہ، انا وارث خدیجۃ الکبریٰ، انا وارث فاطمہ الزہرا، انا وارث علی مرتضیٰ. علی کا نام آیا، پیر کانپے. اچھا ماں اسموں کا، توجہ کر رہا ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ کبھی لوں گا تو تیری اور کب کبھی بڑھ جائے گی. توجہ ہے میرے لیے. نام کیا ہے؟ کانا علی ابن الحسین ابن اسیر. اہل سنت کا بڑا رائٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ اس کا نام علی ہے، اپنی مسند سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد پچھلے ساتھ کی طرف مجھ سے دیکھتا، تو عجیب ہے، تو نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں نے سارے علی کو مار دیا. ارے کیوں لگ رہے ہو؟ یہ علی کہاں سے آیا؟ علی میرے دربار تک کیسے آیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں کوئی علی نہیں آئے گا. توجہ ہے میرا علی. ابھی امام جھکے ہوئے ہیں، ابھی امام رکوع کے عالم میں ہے اور یہ ساری گفتگو ابن مرجانہ سے ہو رہی ہے. توجہ فرمائیے گا. یزید سے ہو رہی ہے. عمر سعد کی طرف یزید نے مجھے دیکھا. تم نے تو کہا تھا کہ ہم نے سارے علی کو مار دیا. امام نے پھر جھکے ہوئے کمر میں آواز دی، ارے تو گھبرا مت، علی کربلا میں مارا گیا. وہ بیچ کا علی تھا، چھوٹا علی تھا، میں بڑا علی تیرے سامنے کھڑا ہوں. اس نے چوک کے کہا کہ یہ کیا میٹر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہارا بڑا بھی علی، تمہارا اوسط بھی علی، تمہارا چھوٹا بھی علی. بھائی سننا، یہ کیا بات ہے کہ تمہارے باپ، اس کے لہجے میں بول رہا ہوں جو عربی گرامر کا ترجمہ ہے، تمہارے باپ کو کیا اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ سب کا نام علی کیوں تھا؟ کہ تو باپ پہ مت پوچھ، تو آگے ہم سے پوچھ کہ میرے پاپا نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. فقیر علی کا وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ. کا وجہ اس کی تیرا باپ ہے. جو سمجھ رہا وہ بولے گا، جو سمجھ رہا وہ بولے گا. اس کی وجہ تیرا باپ ہے. مسلم سے کھڑا ہوا. تم میرے باپ کو نہ دربار میں کہو. تمہیں پتا ہے کہ یہ دربار کس کا ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ تخت کس کا ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ سپاہی کس کے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ یہ فوجی کس کے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ یہ درباری کس کے ہیں. میرے باپ تک نہ قسم خدا کی امامت نے لڑائی لی، زنجیریں ٹوٹی، ٹوپ ٹوٹا اور پھر حیدر کی شجاعت نے لڑائی لے کر کہا، ارے جاہل تو کیا جانے، تجھے پہچانوانے کے لیے جب تک تیرے باپ نہیں آئے گا.
बाप का जवाब सुनिएगा। बाप तक आ गया का बाप तक तो आ नहीं था, इसलिए कि तुझे पहचानवाने के लिए पहले तेरे बाप का किरदार सामने आना चाहिए। नहीं यहाँ मतवज्जह नहीं। जवानों का भी तुमने गौर किया है, पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो उसके जुर्म से पहले उसके बाप का नाम पूछती है। मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ, शायद जुमला आप तक पहुंच जाए। मेरी खिताबत आखिरी मरहले को तय कर रही है, जुमले की आबरू रखिएगा। बड़े से बड़ा शातिर, बड़े से बड़ा चोर, पॉकेट मार, ये जितने भी क्रिमिनल टाइप के गिरफ्तार होते हैं तो पुलिस पहले उसका नाम पूछती है और उसके जुर्म से पहले उसके बाप का नाम पूछती है। पुलिस वालों से कभी पूछा तुमने कि जुर्म इसने किया, बाप का नाम क्यों पूछ रहा है? ये पुलिस वाले बाप का नाम क्यों पूछते हैं? इसका राज पता है, इसलिए बाप का नाम पूछते हैं कि रिकॉर्ड देखते हैं कि कहीं खानदानी चोर तो नहीं है। भाई बात मान गई, सलामत रहो, कहीं खानदानी क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं खानदानी चोर। तो अब ये समझ में आया कि ये प्रशासन ही ने साबित किया है कि जब भी किसी चोर को पकड़ो, किसी मुजरिम को पकड़ो तो उसके बाप का पहले नाम पूछो, ताकि पता चल जाए कि ये खानदानी है कि गैर खानदानी है। इमाम सज्जाद यही दरबार में बताना चाह रहे थे कि ये जो चोर पकड़ गया है इसके बाप का नाम दुनिया वालों को बता दो कि जैसा कैरेक्टर बाप का था वैसे ही बेटे का बेटा है। तुमने ये क्यों कहा कि अली के नाम रखने की वजह मेरा बाप है? जब आप बाप तक जा रहा है इमाम का, जो अपनी जिम्मेदारी समझेगा वो शिरकत करेगा। तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारी भाई और अपनी औलादों का नाम नहीं रखा उसकी वजह मेरा बाप है? इमाम ने पलट के कहा हाँ तेरा बाप है। क्यों? इसलिए कि तेरा बाप चाहता था कि दुनिया से अली का नाम मिट जाए। आखिरी मजमे तक, आखिरी मजमे तक तेरा बाप चाहता था कि दुनिया से अली का नाम मिट जाए। मेरे बाप ने अपने सारे बेटों का नाम अली रखकर दुनिया वालों को बताया है तू मिट जाएगा, अली का नाम नहीं मिटेगा। सलामती मेरी हौसला अफजाई करिएगा। नहीं कि आखिरी मंजिल मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आखिरी बात, और यहां से ये फदाइल की जिम्मेदारी खत्म। लेकिन ये याद रखिएगा इसके बाद इससे बड़ी जिम्मेदारी की मंजिल में हम पहुंचने वाले हैं। फर्श हुसैन पे बैठना सिर्फ जिस्म का लाना नहीं है, इसके सारे तकाजों को पूरा करना भी हमारी शरई जिम्मेदारी। अब इस मरहले को तय करता हुआ इससे बड़ी जिम्मेदारी के मरहले में पहुंचने वाला हूं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो फजीलत की आखिरी लम्हे है या आखिरी मजमे तक शिरकत हो जाए, उसके बाद मसाइब की मंजिल को तय करना मेरे लिए आसान हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम ने अंगड़ाई ली, जंजीरें टूटी। मैं तवज्जो फरमाइएगा, इमाम का कीमती जुमला अब तक, जंजीरें टूटी, जो गर्दन झुकी थी वो तनी, जो कमर कमजोर थी वो ताकतवर, जो सीना झुका हुआ था वो शुजा जैसा अंदाज। अंगड़ाई ली और आंखों में आंखें डाला। यजीद घबराया क्या मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था, अभी तो तू लागर बना हुआ था, अभी तो तू मरीज बना हुआ था, अभी तो तू मजबूर बना हुआ था, तुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, तुझसे झुका भी नहीं जा रहा था। न जाने कौन सी बात तेरे रूह में, तेरे लहू में दौड़ी कि तूने लड़ाई ली। हैदरी शाम से जंजीरें टूटी,
سلامت رہو، سلامت رہو، مولا سلامت رکھے۔ مل کے سلوات پڑھ دے محمد والا۔ کبھی جھوٹ اور سچ کا سامنا ہو تو جو سچے ہیں وہ سر جھکا کے بات نہ کریں، جھوٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ جب ظالم اور مظلوم کی بات آئے تو قیدی ہونے کے باوجود بھی مظلوم ہو، مگر جب ظالم اور ظلم سامنے ہو تو عقل کے بات کرو، سر بلند کر کے بات کرو تاکہ دنیا تم سے سبق لے لے۔ یہ وہ خاندان ہے جو ظالم کے آگے جھکتا نہیں، جو جھوٹوں کے آگے جھکتا نہیں، جو مکاروں کے آگے جھکتا نہیں، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، جو قاتلوں کے آگے جھکتا نہیں۔ یہ حوصلہ دیا ہمیں چوتھے امام نے۔ اب آئیے آخری پیغام، آخری بات، اور مجھے اجازت ہے کہ مساجد کی منزل کو طے کروں، لیکن اب جو خاموش رہا وہ اپنی ذمہ داری خود سمجھے گا۔ اس کے بعد یزید طیش میں آیا، غصے میں آیا، گھبرایا، ڈرا، سہما، لوگوں کی باتیں، نہ وحی کو مانتے نہ رسول کو مانتے، سب چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اور ادھر امامت گرج رہی ہے، لہجہ گرج رہا ہے، شان و شوکت کی انگڑائیاں یزید کے پاؤں کو منقلب کر رہی ہیں، منہدم کر رہی ہیں۔ یزید کا دربار لرزہ براندام ہو رہا ہے، سارے ملا چپ، سارے مفتی چپ، سارے سپاہی چپ، سارے درباری چپ۔ اگر بول رہا ہے تو علی کا بیٹا بول رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا میرا بھی۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اس نے کہا کہ کہیں ہم جیتی ہوئی جنگ ہار نہ جائیں۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ جتنی جلدی ہو اس کا خاتمہ کرو، مگر چونکہ اس اصول میں، اس دستور میں یہ تھا کہ جو مشیر ہے ان سے مشورہ کرو۔ بچوں کو بتا رہا ہوں، یزید کے دربار میں 70% عیسائی تھے، کیونکہ یزید کی ماں میسونہ عیسائی خاندان سے تھی، تو وہ قبیلہ جو عیسائیت کا تھا وہ اس وقت اسلام سے سخت ترین نفرت کرتا تھا۔ روس میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ سب دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے۔ اب تاریخ ابن طاؤس کی پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی جس محنت سے یہ میسج آخری مجمع تک جا رہا ہے اس جملے کی آبرو رکھ لیجیے گا۔ اس نے اپنے مشیروں کی طرف مڑا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پہلے دائیں طرف پوچھا، ہر طرف قبیلے بٹے ہوئے ہیں، کہیں عیسائی کھڑے ہیں، کہیں یہودی ہیں، کہیں وہ ہے اور مفتی لوگ بھی ہیں۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو 70,000 ملاؤں نے، مفتیوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا، وہ انعام لینے کے لیے بھی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے سب کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ یہ قسم خدا کی اگر امام سے سچی محبت کر رہے ہو تو یہ منظر کشی کر رہا ہوں، یہ ایک جملے کی خطابت ہے، اور یہاں سے مسائل کی منزل کو طے کرنا چاہتا ہوں، لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں۔ دائیں طرف دیکھا، نصارا یہودی، پلٹ کے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا انہیں قتل کر دیں دربار میں، اس لیے کہ آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جب یہ زنجیروں میں جکڑ کے آیا اور ایک انگڑائی میں ساری زنجیریں ٹوٹ گئی تو اسے ہمارا دربار اکھاڑنے میں کتنا وقت لگے گا، ہماری حکومت ختم کرنے میں کتنا وقت لگے گا، ہم اسے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تم لوگ کی رائے کیا ہے؟ تو داہنی طرف سے جتنی رائے آئی سب نے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ پھر بائیں مڑا، اپنے محسوس اپنے ننھیالی، اپنے ماموں لوگ کی طرف، بھائی لفظ ماموں یاد رکھیے گا، یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے۔ شاید یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا، ہمیں کچھ کہہ گیا۔ یہ صلوات مرد محمد علیہ رحمت مڑا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب امام کھڑے ہیں، سارا اہل حرم یزید کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، یہ ساری منظر کشی ہے۔ بائیں طرف مڑا یزید، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں چھوڑ دیا جائے کہ انہیں قتل کیا جائے؟ سب نے مل کے کہا کہ انہیں قتل کر دو، اس لیے ان کا یہاں سے زندہ جانا ہمارے لیے خطرے سے خالی، تھوڑا سا بولیے، آخری مرحلہ ہے، سب شرکت کر لیں، خطرے سے خالی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا جلات کہاں ہے؟ جیسے ہی جلات کو پکارا، تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد کے 3 یا 4 سال بیٹے امام محمد باقر کو چلا رہا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ وہ علی کی جوانی بول رہی تھی، علی کا بچپنا بول رہا ہے۔ بچہ پیچھے کھڑا تھا، بی بی زینب کا دامن پکڑے ہوئے، جیسے
کہا انہیں جلاد، کہاں ہے جلاد، انہیں قتل کر دے. امام سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیا. تاریخ کہتی ہے کہ 7ویں نمبر پہ ہمارے 5ویں امام کھڑے تھے، وہاں سے آستینوں کو چڑھایا، حیدری شام سے چیرتے ہوئے آئے، امام سجاد کے آگے کھڑے ہوئے. کہا تو نے کیا حکم دیا ہے؟ تیری ہمت ہے کہ میرے بابا کو قتل کر دے؟ دیکھیے آخری مجمع تک، تیری ہمت ہے کہ میرے بابا کو قتل کر دے؟ کہ یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، یہ سارے دربار میں کھڑے ہوئے ہمارے صحابیوں اور مشیروں اور ملاؤں کی رائے ہے، اور ہم سب کی رائے مانتے ہوئے اس کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس کے قتل کا حکم دے رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. ایک بار ہمارے 5ویں امام نے آستین الٹی، کمسنی کو جوانی میں تبدیل کیا، حیدری شانوں شجاعت کے وہ لہجے میں درجہ کہ دنیا یہ نہ سمجھی کہ 3 سال کا بچہ بول رہا ہے کہ 40 سال کا علی بول رہا ہے. بھائی ذمہ داری آپ کی ہے. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد کیا کہا؟ ایھا یزید مجلس کا بے مسئلے مجلس فرعون عمل کبیر الفارق. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو تیرا دربار سجا ہوا ہے یہ بالکل فرعون کے دربار جیسا لگ رہا ہے. بھائی تھکنا نہیں. جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر کے مصائب کی منزل کو طے کر رہا ہوں. آخری مجمع تک تیرا دربار بے مسئلے مجلس فرعون، یہ بالکل فرعون کے دربار کی طرح ہے. وہاں بھی 2 ہفتے مجاہد کھڑے تھے، یہاں بھی 2 ہفتے مجاہد کھڑے ہیں. یاد رکھنا ہم امام ہیں، ہم امامت کا تاج پہنے ہوئے ہیں، ہمیں کسی غیر خاندان سے نہ سمجھنا. اس نے کہا عمل کبیر الفارق، ہمارے اس کے دربار میں فرق کیا ہے؟ قسم خدا کی اپنی طبیعت کو آمادہ کر لو. امام نے فرق بیان کیا کہ دیکھ تیرا دربار بالکل فرعون کے دربار جیسا لگ رہا ہے، مگر اس دربار میں اس دربار میں ایک بڑا فرق ہے. کہ وہ دربار میں موسیٰ ہارون کے ساتھ کھڑے تھے. نہیں یہاں متوجہ نہیں ہے. ہارون موسیٰ کے جانشین تھے، ہارون موسیٰ کے ولی تھے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں سچویشن یہ ہے کہ ہم بھی امام ہیں، ہمارا بابا بھی امام ہے، لیکن چونکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، وہ امامت کے تاجدار ہیں اور ہم ان کے نائب ہیں، ہم ان کے ولی ہیں. لیکن اے یزید تیرے دربار میں اور فرعون کے دربار میں فرق یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ جناب ہارون، یہ قرآن کی آیت پڑھی میں چھوڑ رہا ہوں، جب دربار فرعون میں قید ہو کر آئے تو یہی سوال فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ کہتے ہو کہ ان دونوں کو قتل کر دے؟ امام محمد باقی یزید سے کہہ رہے ہیں. مگر فرعون کے جتنے بھی مشیر صحابی دربار میں تھے انہوں نے کہا اسے قتل نہ کریے، ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کریے اور جادوگر تلاش کریے، جو ایسا جادوگر ہو جو ان کے ترشم کو، ان کے کمال کو، ان کی کیفیت کو، ان کی عظمت کو ختم کر دے. جب یہ ہار جائیں گے تو انہیں شہر سے
پھر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور آپ اگر پابندی وقت کے ساتھ آئے تو شاید مجھے 2-4 منٹ پڑھنے کا اور موقع مل جائے۔ آج اس غریب کو رونے آئے ہو جو 40 سال تک مسلسل روتا رہا۔ میں نے پہلے کہا تھا فضائل کی ذمہ داری سے 1000 گنا مسائل کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لیکن فضائل میں اگر خاموش بیٹھے رہے تو ہو سکتا ہے بیوی فاطمہ آپ کو معاف کر دے، لیکن جو شخص مسائل میں خاموش رہتا ہے بیوی زہرا کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بیوی فاطمہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ انسان ہو کے نہیں رو رہا ہے، میرے لال کے غم میں تو زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، سورج روتا ہے، سمندر روتا ہے، دریا روتا ہے، پہاڑ روتے ہیں، چرند روتے ہیں، پرند روتے ہیں، ملائکہ روتے ہیں، جن روتے ہیں، انبیاء روتے ہیں، اولیاء روتے ہیں، اور یہ انسان کتنا سخت دل بیٹھا ہے کہ جس کے سامنے میرے لال کا مصائب پڑھا جا رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہے۔ لہذا باب ادا آخری مجمع تک کی اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اگر بی بی فاطمہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت دے کر ان کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو آج اس طرح سے رو کہ بی بی فاطمہ دعائیں دے کر جائیں، اے میرے سید سجاد کو رونے والوں سلامت رہو، اے میرے بیمار امام کے رونے والوں سلامت رہو، اور بلند آواز سے روئیے گا۔ شبیہ تابوت برآمد ہوگا، تابوت اٹھانے والوں سے ایک جملہ کہوں گا، بڑے آہستہ سے تابوت لانا، اس لیے کہ ایک بیمار کا تابوت آ رہا ہے، کربلا کے بیمار کا تابوت ہے۔ ہاں اگر شفا چاہتے ہو تو رو رو کے تابوت پکڑ کے دعا مانگنا، اس لیے کہ جب آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر آنکھ پرنم ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کو رونے آئے ہو جو 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ اللہ اپنی آوازیں بلند کر کے روئیے گا، اور باب ادا آخری مجمع تک جو جہاں بھی سن رہا ہے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو تاکہ بیوی کو ناگوار نہ گزرو۔ ہاں باب ادا یہ وہ امام ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد 40 سال زندہ رہے، کبھی کسی خوشی کی محفل میں نہیں گئے، کسی شادی میں شرکت نہیں کی، حتیٰ یہ کہ کبھی ہنسے بھی نہیں۔ ہاں ایک بار بس مسکرانے کا موقع ملا تھا جو میرے امام کے لبوں پہ اور ملا کے قتل ہونے، ہلاک اور واصل جہنم ہونے کی جب خبر آئی تو امام اس لیے مسکرائے تھے کہ امام یہی کہہ کے ہوتے تھے، ارے 6 مہینے کو ایسے تیر سے مارا گیا، 6 مہینے کے بچے کو ایسے تیر سے مارا گیا، جو لوہے کے 7 طبق پہ بھی مارا جاتا ہے تو 7 طبق تیر کے تیر باہر نکل جاتا۔ امام کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ اتنے کمسن بچے کو کہیں اتنے بڑے تیر سے مارا جاتا ہے، لیکن جب حرمنا کے واصل جہنم ہونے کی خبر ملی تو امام اس لیے مسکرائے، اے پروردگار وہ قاتل مارا گیا۔ اس کے مرنے کی خبر میں ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ لگی۔ اے ماتم داران مظلوم کربلا، اے اداداران بیمار کربلا، بہت تفصیل مسائل پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اے جوانوں، اے میرے مولا کے چاہنے والوں، امام کا ایک جملہ سن لو اور وہیں سے گریے کی آواز بلند کرنا۔ امام نے شادیوں میں جانا کیوں چھوڑا؟ امام نے خوشیوں میں جانا کیوں چھوڑا؟ علامہ مجلسی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا تھا، اس کے کئی بیٹے تھے، امام کا خاص صحابی تھا، پہلے بیٹے کی شادی کی، امام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی، جو امام نے جواب دیا وہ قیامت کا جواب ہے۔ شاید تم طرف کے رو دو، میرے لیے مصائب کا مرحلہ آسان ہو جائے، میرے لیے مصائب کا مرحلہ آسان ہو جائے گا اگر آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، بلند آواز سے رونے کی عادت ہو جائیے۔ ہاں امام کا صحابی ہے، پہلے بیٹے کی شادی میں ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میرے غریب خانے تشریف لے جائیے، امام نے منع کیا۔ دوسرے بیٹے کی شادی ہوئی، امام کے قدموں میں پھر آیا، میرے امام آپ میرے گھر تشریف لے چلے، امام نے جانے سے منع کیا۔ تیسرے بیٹے کی شادی ہوئی، پھر قدموں میں گر گیا، اے میرے مولا آپ غریب خانے آئیے۔ راوی کہتا ہے کہ جب آخری بیٹے کی شادی تھی سید سجاد کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا،
آقا تو آخری بیٹے کی شادی ہے، آپ کے دشمن ہمیں تانا دیتے ہیں، کیا مانتے ہو اس امام کو، کیا چاہتے ہو جو تمہاری خوشیوں میں شریک نہ ہوا، جو تمہارے ہاں شادیوں میں اب تک شریک نہ ہوا؟ اے فرزند رسول، اپنے صحابی کی آبرو بچا لیجیے، اپنی عزت بچا لیجیے میرے آقا، اس غریب پہ رحم کھائیے، آخری بیٹے کی شادی ہے، میری تمنا ہے کہ غریب خانے پہ تشریف لے جائیں۔ امام نے کہا نہیں منہال واپس جاؤ، میں تمہارے آخری بیٹے کی بھی شادی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اے جوانوں، امام کا جواب سن لینا، طلب کے رو دینا وہیں سے۔ جب منہال نے دیکھا، مایوس ہو گئے منہال کہ میرا آقا جانے والا نہیں ہے، قدموں پہ سر رکھا، کہا آقا نہ جائیے، اس کا شکوہ نہیں ہے، مگر نہ جانے کی وجہ بیان کر دیجیے۔ راوی کہتا ہے امام سجاد کھڑے ہوئے، سر سے امامہ اتارا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا منہال نہ جانے کی وجہ پوچھ لی ہے تو سن لو، ارے جب سے میرا علی اکبر مارا گیا، خدا کے لیے آوازیں بلند کرو، اے جوانوں کتنا صدمہ تھا علی اکبر کا۔ اے منہال، جب سے میرا علی اکبر مارا گیا میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ 40 سال روتے ہیں، 40 سال آپ نے گریہ کیا ہے، اور باب رضا چاہنے والوں نے بہت چاہا کہ ان کو حجرے سے باہر کیا جائے، آنسوؤں کا پرنالہ بہ رہا تھا، مجھے شہادت تک پڑھنی نہیں ہے، وہ 3 چھوٹی چھوٹی روایتیں سن لیں، اگر آپ نے رو لیا تو شاید بی بی فاطمہ آپ کے راضی ہو جائے، اس لیے کہ ہم ان کو رونے آئے ہیں جن کو کل کوئی رونے والا نہ تھا، ہم ان کا ماتم کرنے آئے ہیں جن کا کل کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا۔ آپ بیمار کا تابوت برآمد ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ چند روایتیں سن لیں، چند جملے سن لیں۔ اے باب رضا جوانوں، خدا کے لیے بی بی فاطمہ سے ڈرا کرو، کیا تمہارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے کہ جب گھر سے کسی کا جنازہ نکلتا ہے تو اتنے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے، دنیا جان لے کہ کس کا جنازہ نکل رہا ہے، امام غریب کا جنازہ آنے والا ہے، امام سجاد کا تابوت آنے والا ہے، ایسے گریہ کرنا کہ دیکھنے والے کہے کسی جوان کا جنازہ اترا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں، اور باب رضا مجلس تمام ہو رہی ہے، مصائب کے چند چھوٹے چھوٹے فقرے سن لیں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ہاں، امام روتے روتے خون کے آنسو رونے لگے، صحابیوں میں چاہنے والوں میں یہ تشویش ہوئی، اگر ایسے ہی امام روتے رہے تو شاید جلدی ہمیں دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ حکیم کے پاس گئے، طبیب کے پاس گئے، کوئی علاج ہے میرے امام کا، کمزور ہو گئے ہیں، جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ طبیبوں نے صلاح دی، بس ایک طریقہ ہے غم کو ہلکا کرنے کا۔ ہاں، سن سکتے ہو تو سن لینا، اگر رونے کا حق ادا کر دو گے تو بی بی آپ کو بڑی دعائیں دیں گی۔ ایک طریقہ ہے ان کے غم کو ہلکا کرنے کا، ان کی یادوں کو کم کرنے کا۔ پوچھنے والوں نے بڑے بڑے حاکموں سے، بڑے بڑے حکیموں سے، دانشوروں سے مشورہ لیا کہ انہیں ان کے حجرے سے باہر نکالو، مدینے کی سیر کراؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ جب یہ سیر کریں گے، کچھ ٹہلیں گے، کچھ غم ہلکا ہوگا۔ ایک حجرے میں بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس کے 18 بھائی مارے گئے ہوں، جس کے گھر کی کھیتی اجڑ گئی ہو، جس کا علی اکبر مارا گیا ہو، جس کا عباس مارا گیا ہو، جس کے عمر محمد مارے گئے ہوں، جس کا ششماہ علی اصغر مارا گیا ہو، جس کے باپ کے گلے پہ شمر کا خنجر چل گیا ہو، جس کی ماں اور بہنیں بے پگنا چادر گھمائی گئی ہو، وہ اس غم کو بھول نہیں سکتا ہے۔ بس ایک طریقہ ہے، انہیں حجرے سے کسی طرح سے باہر نکالو، انہیں لے جاؤ، مدینے کے اطراف میں تھوڑا ٹہلاؤ، صحت بھی بن جائے گی، شاید ذہن بھی بدل جائے، کچھ غم ہلکا ہو جائے۔ لیکن امام پہ رونے آئے ہو نا، جملہ سننا، راوی کہتا ہے امام کے خاص چاہنے والے